जुड़ी अहम खबर सामने आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर करने से आगाह किया। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे के खात्मे के लिए पूरी यकसुई के साथ काम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, इतवार के रोज रहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई। इमाराती सदर से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। कर्ज अहदाफ से मुतालिक सरमायाकारी की दरख्वास्त की, जिस पर शेख ज़ैद अल नहयान ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE ने रवां माह में वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गुजारिश की कि सरमायाकारी से मुतालिक आगे बढ़ें और मामलात को आगे लेकर जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा, जिसमें यकीनी तौर पर हमारे साथ बात करेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाया जाए। टैक्स निज़ाम में ढांचा जाती इस्लाहात दिसंबर से जारी हैं। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे को किरदार निभाना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अहराफ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। हम हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। ये वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग की जानिब एक अहम इकदाम है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने मेरी सरबराही में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हुकूमत, इत्तेहादी जमातों, सरकारी अफसरान और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं। कमेटी के TORs तय कर लिए गए हैं, जिनके मुताबिक बुनियादी मकसद हुकूमती अखराजात में कमी लाना था। यह अवाम का पैसा है और हुकूमत के अखराजात में कमी ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वफाक के बाद 45 वजारतें हैं, उनके 400 ज़ैली इदारे भी हैं। उन सब के लिए 900 अरब रुपए का खर्चा किया जाता है। अवाम का पैसा बचाने के लिए हम अहम इकदाम उठा चुके हैं। सोई नॉर्दर्न गैस ने घरेलू सारिफिन के लिए गैस शेड्यूल में तब्दीली कर दी। गैस कंपनी ने नया शेड्यूल मुरतब कर लिया, जिसके बाद अब शहरियों को दिन भर गैस की फराहमी जारी रहेगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल मुरतब किया गया है। इस तरह अब शहरियों को दिन में गैस लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे कबल शहरियों को 3 टाइम गैस फराहमी की जाती थी और सुबह 6 से 9 बजे, फिर दोपहर 11 बजे से दिन 2 बजे तक और आखिर में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस दी जाती थी। वफाकी वजारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रोल्स के हवाले से अहम इकदाम उठा लिया है। रोल्स में तरमीम के वजाफती ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना का कहना है कि स्पेशल फैमिली पेंशन सिर्फ मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस के शोरा के लवाहिकीन तक महदूद है। अहले खाना या फैमिली मेम्बर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मिजाज होंगे। ऑफिस में मजीद कहा गया कि कबल अज वक्त रजाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि सियासी बातचीत लाजमी अमर है। सियासत के नाम पर इंतशार से बचना चाहिए। जराइम और सियासत के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात पर अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा, हमें सियासत का दायरा तब्दील करना होगा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह की जाने वाली कोशिशों को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि यह तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूलियत हासिल होगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि शौकत यूसुफजई ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात को NRO का रंग देना अफसोसनाक है। वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि वफाकी वज़रा के इस हवाले से बेसरोपा बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत अपने वज़रा को मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुल्क को मुआशी दलदल और सियासी बहरान से निकालने के लिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो यह अमल मुतासिर हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की अब तक बानी तहरीक से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिससे हुकूमत की बदनीयती साफ जाहिर हो रही है।
مذاکرات بے نتیجہ ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ بار بار مؤخر کرنا نظام انصاف کے لیے دھچکا ہے۔ حکومت مذاکرات سے عدالتی نظام کو دور رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیے بغیر مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وکلاء نے کل جیل انتظامیہ کو ملاقات کی درخواست بھی دی تھی، جس میں ملاقات کھلے ماحول میں کرانے کی اجازت مانگی گئی تھی، تاہم وکلاء کو جیل انتظامیہ کی طرف سے تاحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے، مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، تاہم بانی پی ٹی آئی ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو تیسری مذاکراتی نشست کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات مانے جائیں تو پھر انتخابات سمیت مزید معاملات پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ لوئر کورم بنگن کے علاقے مندوری میں قبائلیوں کا احتجاج جاری ہے، جس کے باعث ٹل پارا چنار شاہراہ تاحال آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ مندوری میں احتجاج کرنے والے قبائلی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بگن میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے ازالے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد بگن میں جاری احتجاج کو مظاہرین نے مندوری میں منتقل کر دیا تھا۔ مندوری میں احتجاجی دھرنے کے باعث ٹل پارا چنار مکمل طور پر بند کر دی گئی، لہٰذا دھرنے اور سڑک کی بندش کے باعث ٹل سے قافلے کی روانگی ممکن نہیں۔ امدادی سامان ضائع ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان آج مذاکرات کا امکان بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں فضائی آلودگی اور مٹی دھول سے نجات کے لیے چین کی طرز پر جدید طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے لاہور کے 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کی چھڑکاؤ کے نظام نصب کرنے کا حکم دیا، جو مقامی طور پر تیار کی گئی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ نظام گزشتہ 3 ہفتوں سے تجرباتی طور پر چلایا جا رہا تھا، جس کے کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز نے ای پی اے کی کامیاب تجربات کے بعد سی این ڈبلیو اور ایل ڈی اے کو فوری طور پر واٹر اسپرنکل سسٹم نصب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس نظام کے تحت پانی کو فوارے کی صورت میں چھڑک کر مٹی اور دھول کو قابو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 15 جنوری تک قذافی اسٹیڈیم میں واٹر اسپرنکل سسٹم کی تنصیب کا حکم بھی دے دیا۔ فیصلے کے مطابق تمام تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا بھی ضروری ہوگا تاکہ سیمنٹ، مٹی اور دھول نہ اڑے، اور 10 فروری کے بعد اس طریقہ کار پر عمل نہ کرنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ضلع کرم کے عمائدین کے وفد کی ملاقات، جس میں مختلف وسائل اور امدادی اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ وفد نے ضلع کرم میں ادویات اور غذائی اشیاء کی فراہمی کے ذریعے متاثرین کی مدد پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ حکومت ضلع کرم کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ متاثرہ علاقوں میں کروڑوں روپے کی ادویات اور امدادی سامان بھیج چکے ہیں اور ضرورت پڑنے پر امدادی سامان مزید بھی روانہ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ نے امن و امان کی بحالی اور نفرت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ بھی کرتے ہوئے کہا کہ کرم کے مسائل کے مستقل حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ ذرائع کے مطابق عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کک بیکس لینے کے معاملے پر دائر نیب پر سماعت کی، جس سلسلے میں پرویز الہی پیشی کے لیے عدالت پہنچے اور عدالتی عملے نے ان کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کی، جس پر انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو اتحادیوں سے مشاورت کرنا چاہیے، دریائے سندھ کے نئی نہروں کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں۔ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سندھ کا ہر شہری سڑکوں پر ہوگا۔ احتساب عدالت میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آغا سراج درانی نے کہا کہ 30 برسوں سے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، ہر بار مقدمات میں باعزت بری ہو جاتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر مقدمات کا سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزاحمت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ پارٹی قیادت نے یہی سکھایا ہے کہ مقدمات کا سامنا کریں، سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ آغا سراج درانی نے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ صوبے میں رہنے والے تمام طلباء کے برابر حقوق ہیں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन रवाना हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन कल साइम अयूब का तिब्बी मुआयना करने वाले हैं। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब मुल्क का असासा है। उनकी सेहत के हवाले से मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में है कि इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए। साइम अयूब को ये फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए हुआ था। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसमियाती खदशात के पेश नज़र ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले इंसुलेशन और फॉर्मिंग के मवाद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। वजारत तिजारत ने माहौल पर मनफी असरात डालने वाले SCFC और 141B और HCFC 142B के दरामद पर भी पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की थी। इजलास को बताया गया कि बहुत से ममालिक में मुतबादिल मवाद दस्तियाब है। मुतादिद मुल्की सनतें भी ऐसे मवाद को तर्क कर चुकी हैं, लिहाजा मार्केट को एडजस्टमेंट करने में मसाइल का सामना नहीं होगा। ECC ने इस माह के आखिर में पाबंदी की मंजूरी दे दी, ताहम हिदायत की कि तमाम कानूनी और तरीक़ाकार के तकाजे 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली समेत दीगर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। इस दौर में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इसके अलावा मुल्तान में 6, इस्लामाबाद में 7, लाहौर में 8 जबकि कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत कलात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, तो दूसरी जानिब मालम जब्बा में 22 मिलीमीटर जबकि मीर खानी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को जाहिर की गई है, जिससे आवाम को मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। शहर कायद में भी सर्दी की नई लहर का आगाज हो चुका है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रात शहर में पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सईदा मोमिना अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासियों ने गर्म शॉल और लेदर जैकेट्स निकाल ली हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो यकबस्ता हवाएं हैं उन्होंने कराची का रुख कर लिया है, जिसके बायस शहर कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज सुबह सवेरे शहर में जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि सर्द हवाओं के बायस जो सर्दी की शिद्दत है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में कम से कम जो पारा है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रात शहर में कम से कम जो दर्जा हरारत था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिन्ना टर्मिनल और अतराफ़ के इलाकों में जो पारा है वो मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया है। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरत पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मंसूबे को आवाम के लिए खोलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए हिदायत दी कि कायदाबाद इंटरसेक्शन को 2 माह में मुकम्मल किया जाए। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टूल लगाने और कार पेट्रोलिंग तैनात करने की भी हिदायत जारी कर दी है। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र बंद की गए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया गया।
صوبائی محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں ضمنی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ نے اتوار کی شب 11 بجے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر رکھا تھا۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے جہاں سرکاری امور متاثر ہوئے وہاں عوام کو بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے 20 گھنٹے بعد کوئٹہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 28 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوقہ نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل خالد چودھری کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ جونیئر وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر دوسرے کیس میں مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ خبر شامل کریں گے چین سے، جہاں کے شہر تبت میں 7.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ زلزلہ آج صبح 9:05 پر آیا، جس کا مرکز ٹنگری کاؤنٹی تھا۔ زلزلے کی شدت سے کئی عمارتیں بھی گر گئیں اور متعدد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ چین کے زلزلہ نیٹ ورکس کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 تھی اور زیر زمین 10 کلومیٹر پیدا ہوا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے بھارت کی ریاست بہار میں بھی محسوس کیے گئے، جس کی شدت 5.1 رہی، تاہم وہاں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان کا چین میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہماری ہمدردیاں زخمیوں اور لاپتہ افراد کے ساتھ ہیں۔ عام خبر شامل کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف 8 جنوری بروز بود کراچی کا اہم دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف پاکستان اسٹاک ایکسچینج جائیں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین سمیت اہم وزراء بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم اپنے دورے کراچی میں فیڈریشن چیمبر، کراچی چیمبر سمیت بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہر قائد کے دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل پر فیس لیس سسٹم کا معائنہ بھی کریں گے۔ کرم ایجنسی کے ڈیپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود پر فائرنگ کرنے والا تیسرا ملزم گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی۔ مقدمے میں 5 ملزمان نامزد ہیں، جن میں سے 3 کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ کرم ایجنسی کے کشیدہ علاقوں میں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو جاری ہے اور ضلع انتظامیہ نے پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم متاثرین کی مزید امداد روک دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کرم کے متاثرین کو مالی امداد دینے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ ان کے حکم پر معاوضے کے لیے بغل میں متاثرہ گھروں اور دکانوں کا 90% سروے بھی مکمل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے اب فی الحال کرم متاثرین کی مدد روک دی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے جرگہ عمائدین سے شرپسندوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جن علاقوں کے لوگ حکومت سے تعاون نہیں کریں گے ان کی مالی مدد نہیں کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی زبانی کلامی مذاکرات چاہتی ہے، جو کچھ وہ زبانی کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے۔ 20 جنوری سے قبل مذاکرات میں ٹھوس پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان میں ایسے حکمران آئیں جو پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کر دے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے وہ تحریری مطالبات پیش نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی والے ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ کل اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو وہ اپنے انکار کی پالیسی کو سیو کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اگر وہ تحریری مطالبات دے دیں گے تو پھر تو ایک ثبوت ہو جائے گا انہوں نے کیا مطالبات رکھے تھے۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن حامد رضا نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی جلدی حکومت کو ہے، تحریک انصاف کو نہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد رضا نے کہا کہ حکومت 20 جنوری سے پہلے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو رہا کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ مطالبات تحریری طور پر دیں گے یا نہیں۔ تحریری مطالبات دیے ہیں تو کہیں گے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے، اگر تحریری مطالبات دیے ہیں تو وہ درخواست نہیں ہوگی، سیدھے 2 مطالبات ہوں گے۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، اسیران کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن، اور اسیران میں بانی پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے ہرا کر 2 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رن سکور کیے تھے۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 194 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ فالو آن کے بعد پاکستان نے دوسری اننگز میں 478 رنز بنا کر 57 رنز کی برتری لی، جسے جنوبی افریقہ نے بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم اننگز کی شکست سے تو بچنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میچ نہ بچا سکی۔ شان مسعود 145، بابر اعظم 81 اور آغا سلیمان 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان نے 213 رنز 1 وکٹ سے اننگز کے آگے بڑھائی۔ نائٹ واچ میں خرم شہزاد 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میزبان ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میں 2 وکٹ سے اور دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے فتح کے ساتھ سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ 19 برس بعد ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں مقامی ہوٹل پہنچا دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم نے نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر پاکستان میں اپنے دورے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں مقامی ہوٹل پہنچایا گیا۔ ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ اسکواڈ پاکستان میں 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گا۔ پہلا ٹیسٹ میچ 17 جنوری سے شروع کیا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 25 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ دونوں میچز ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اس سے قبل پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 10 جنوری سے اسلام آباد کلب میں 3 روزہ وارم اپ میچ کھیلا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ جنوبی افریقہ میں پہاڑی سے گر کر زخمی ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق جمائمہ گولڈ سمتھ ہائیکنگ کے دوران گر کر زخمی ہوئی۔ ان کو کیپ ٹاؤن کے اسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں ان کی حالت بہتر ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر انسٹاگرام پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنی تصویر شیئر کی، جس میں ان کو ویل چیئر پر طبی امداد کے لیے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جمائمہ نے اپنی ٹانگ پر پلستر لگے اسپتال کے کمرے میں بے ساکھیوں کے سہارے تصویر کے لیے ایک مسکرا کر پوز بھی دیا۔ جمائمہ اپنے دونوں بیٹوں سلیمان اور قاسم کے ساتھ لندن میں رہائش پذیر ہیں، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ سال نو کے موقع پر جنوبی افریقہ میں تھیں، جہاں یہ حادثہ پیش آیا۔ خبر شامل کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا سے، تو یہاں آپ کو بتائیں کہ سیمسنگ کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم اقدام۔ بین الاقوامی کمپنی سیمسنگ نے ایک نیا AI فریج متعارف کروا دیا۔ اس فریج کی کیا کیا خصوصیات ہیں، دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ ٹیکنالوجی کے بدلتے رجحانات، جہاں مختلف کمپنیاں AI ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے لوگوں کے لیے نت نئی مصنوعات پیش کر رہی ہیں، وہیں مشہور بین الاقوامی کمپنی سیمسنگ نے اسمارٹ AI فریج متعارف کرا دیا۔ گھروں میں عام طور پر فریج کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں، تاہم مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اچانک مہمان آ جائیں اور آپ فریج کھولیں تو معلوم ہو کہ اس میں رکھا گوشت، چکن، سبزی یا دیگر اشیاء استعمال ہو چکی ہیں۔ لیکن اب اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا گیا ہے۔ سیمسنگ نے اب ایک ایسا اسمارٹ فریج متعارف کرایا ہے جو اپنے اندر رکھی گئی اشیاء میں کمی پر آپ کو آگاہ کر دے گا، اور فریج میں کسی بھی اشیاء خوردونوش کی کمی پر ان اشیاء کو انسٹا کارٹ ایپ میں خود بخود شامل کر دے گا۔ فریج میں نصب سیمسنگ بیسپوک اسکرین سے گروسری کی خریداری کی جا سکے گی۔ 32 انچ کا یہ سیمسنگ بیسپوک فریج اس ماہ کنزیومر الیکٹرانکس شو CES میں پیش کیا جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے پر نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر طنز کیا اور کہا کہ اب کینیڈا کو باضابطہ طور پر امریکی ریاست بن جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے شہری امریکہ کی 51ویں ریاست بننے پر خوش ہوں گے، اور اگر کینیڈا ہو جاتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے تو انہیں خسارے کا سامنا بھی نہیں کرنا ہوگا، اور کینیڈین کم ٹیکس ادا کریں گے۔ جو نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں ضم ہونے سے امریکہ اور کینیڈا روسی اور چینی بحری جہازوں سے خطروں سے بھی مکمل طور پر محفوظ رہیں گے، اور یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی۔
انگلینڈ کے سیاستدانوں اور 160 ارکان پارلیمنٹ نے چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق لیبر رہنما اور ریفارم کے رہنما نائجل سمیت ہاؤس آف کامن کے درجنوں اراکین نے انگلش کرکٹ بورڈ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ای سی بی کو 26 فروری کو افغانستان کے خلاف گروپ میچ کھیلنے سے انکار کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ ظلم کے خلاف عدم برداشت کا واضح پیغام ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور شہر غزہ پر اسرائیلی افواج کی نسل کشی کی کارروائیاں آج 15 ماہ گزر جانے کے باوجود نہ رک سکیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کی تازہ تفصیلات جاری کر دی، جس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مختلف علاقوں جن میں اسکول، اسپتال سمیت تمام متحدہ اقوام کی پناہ گاہیں شامل ہیں ان پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے خواتین اور بچوں سمیت مزید 58 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی کر دیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 16,000 سے زائد بچوں اور 13,000 سے زائد خواتین سمیت 45,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے، جبکہ 10,000 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ سابقہ اداکارہ ثنا خان کے ہاں ایک بار پھر خوشیوں کی دستک۔ اسلام کی خاطر بالی ووڈ کو خیر بات کہنے والی اداکارہ ثنا خان کے یہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو الوداع کہنے والی بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ثنا خان نے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو شیئر کر کے مداحوں کو اپنے دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ویڈیو میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ اللہ کا تابعدار بندہ بنے۔ ثنا خان نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز صحیح وقت آنے پر عطا کرتا ہے اور جب عطا کرتا ہے تو جھولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ثنا خان نے 2020 میں دین اسلام کی خاطر بالی ووڈ کو خیر بات کہہ دیا تھا اور 2021 میں مفتی انس سعید سے شادی کی تھی۔ 2023 میں ان کے یہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے سید طارق جمیل رکھا تھا۔ ثنا خان کو دوسرے بیٹے کی پیدائش پر سوشل میڈیا صارفین اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مداح بیٹے کا نام رکھنے کے حوالے سے بھی دلچسپ تبصرے اور تجویز بھی کر رہے ہیں۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی وسطی اور جنوبی ریاستوں سے لے کر مشرقی ساحلی علاقے تک برفباری، ہوا اور شدید سردی کے باعث 30 سے زائد ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ سڑکیں بند، ٹرینوں کی آمد و رفت اور فضائی آپریشن بھی متاثر۔ 1500 سے زائد پروازیں ملتوی ہو گئیں۔ برفباری سے 6 امریکی ریاستوں میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ متعدد ریاستوں میں اسکول اور دفاتر بند کر دیے گئے۔ کینساس، مغربی نیبراسکا اور انڈیانا میں برف نے سڑکوں کو ڈھانپ لیا اور نیشنل گارڈز کو پھنسے ہوئے ڈرائیورز کی مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ موسمیاتی مرکز نے کینساس اور میروزی کے لیے موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی ہے، جہاں 45 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ کینٹکی، انڈیانا، ورجینیا اور دیگر ریاستوں میں بجلی کی بندش سے ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں، جبکہ اسکول سمیت دیگر ادارے بند رہے۔ میری لینڈ میں بھی ایمرجنسی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔